کلائی مبارک میں ایک مرتبہ چاندی کی چوڑی تھی. آقا علیہ السلام نے دیکھا اور خاموشی تشریف لے گئے. جب دیکھا نا کہ حضور کے چہرے پر اس طرح کے آثار ہیں, اسے جا کر فوراً صدقہ کر دیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے کانچ کی چوڑی عطا فرمائی, کہا یہ پہنو. اور کہا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ محمد اور آل محمد کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر چٹائی پہ جس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے نشانات پڑ گئے. ہمارے تو نرم نرم گدے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے, آپ کی پیٹھ مبارک پر نشانات ہیں. تو کہا یا رسول اللہ یہ کیسا انداز ہے؟ تو کہا کہ عمر اس بات پہ راضی نہ ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے اور لوگوں کے لیے دنیا. تو اگر آزمائش ہے, تکلیف ہے, ٹھیک ہے بہت مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہے, لیکن یہی تو امتحان. لوگوں پہ طرح طرح کے امتحانات آئے نا, اور جو اللہ کی بارگاہ میں جیسا مقبول ہوتا ہے اس پر امتحان اور تکلیف آزمائشی بھی اسی حساب سے آتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے, حالانکہ آپ صدیقین کے امام ہیں. تو آپ نے کہا کہ ایک عرصہ ہوا میری داڑھ کا درد ہے جو تم پر ظاہر نہیں ہوتا. تو ہمیں نہیں پتا کہ کون کس آزمائش میں مبتلا ہے. صرف پیسے کا ہونا, شہرت کا ہونا, دولت کا ہونا, بڑے گھر کا ہونا, ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے سکون میں ہے. آپ یقین مانیں میرا لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے نا, ایسے ایسے احباب کہ جن کو اللہ نے اتنا دیا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے گھروں سے بڑے ان کے واش روم ہیں, ان کی گاڑیاں کھڑی ہونے کی اتنی بڑی جگہ ہے, 40 گاڑیاں ان کے گھر کے اندر کھڑی ہیں. جی ہاں, میں آپ کی کراچی کی بات کر رہا ہوں. بڑی بڑی لینڈ کروزر ان کے گھروں میں ہوتی ہیں, لیکن آپ یقین مانیں ویسی ایسی آزمائشوں کے اندر ہے. کوئی گوشت نہیں کھا سکتا, کوئی میٹھا نہیں کھا سکتا, کوئی جوس پہ گزارا کر رہا ہے, کوئی گولی کے بغیر, گولی کھائے گا آدھا گھنٹہ بیٹھے گا اس کے بعد کھانا کھائے گا ورنہ ریفلیکٹ ہو جائے گا, الٹی آ جائے گی اسے. ہمیں تو ایسی بیماریاں نہیں ہیں نا, اس کا کتنا شکر ادا کریں. جو کھاتے ہیں لکڑ ہضم, پتھر ہضم, سب کچھ ٹھیک ہے, اچھے سے اچھا کھاتے ہیں, اچھے سے اچھا پیتے ہیں, سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے, پھر بھی نہ شکر نہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور کبھی کبھی سنت مصطفیٰ کی نیت سے روٹی اور کھجور کھا لیں گے. ایک وقت کھا کے تو دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. پھر ہمیں بھی 1 کلو کھجور چاہیے ہوں گی اور 4 روٹیاں چاہیے ہوں گی. تھوڑا سا کھانا ہے, کبھی عمل کر کے دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا, تقویت ملے گی. کھجور باقاعدہ مستقل غذا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہو کہ آقا علیہ السلام نے کھجور اور ککڑی جمع فرمائی. امی جان حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے کبھی اس کو منہ میں جمع فرمایا, کبھی معدے میں جمع فرمایا. کیسے؟ مطلب کھجور کھائی اور ساتھ میں تھوڑی سی ککڑی کھا لی, تو دونوں کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا اور پھر اس کو تناول فرمایا. اور کبھی پہلے ککڑی کھائی, اسے معدے میں جمع فرمایا, نگل لیا, تناول فرما لیا, اس کے بعد پھر اوپر سے کھجور کھا لیا. یا پہلے کھجور تناول فرمائی پھر اس کے بعد ککڑی تناول فرمائی. تو اس سنت کو بھی آپ کبھی عمل کر دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا. اسی طرح آقا علیہ السلام دودھ پینا بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. کبھی اس نیت کے ساتھ پی کر دیکھیں کہ حضور کی سنت ہے دودھ پینا, لیکن آپ کی کیسی پریشانیاں ہوتی ہیں. آپ اپنے دیکھیں, محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں, زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. آپ اپنا ہر عمل سنت نبوی بنا لیں. سوئیں حضور کے طریقے پر, سیدھی کروٹ پر, سیدھی رخسار کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر سوئیں. دیکھیں آپ کو سونے میں کیسا مزہ آئے گا. جب سیدھی کروٹ پہ حضور کی ادا کو ادا کرتے ہوئے سوئیں گے پھر دیکھیں آپ کو کیسی تسکین والی, راحت والی نیند آتی ہے. اس میں سائنسی اعتبار سے بہت حکمت ہے, وہ بھی بیان ہو سکتی ہیں, لیکن بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ بس حضور نے عمل کیا ہے, بات ختم. اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی اور بہت ساری ادائیں ہیں. حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو میں عرض کروں گا آپ کو, آپ ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب ضرور پڑھیں جس میں حضور کے غزوات کا ذکر ہو, حضور علیہ السلام کے حوال کا ذکر ہو, حضور کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اخلاقی کریمانہ تھا, انداز تھا, اس کا ذکر ہو. پڑھیں آپ اس کو, جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ اور کریم پڑھنے کی برکت سے ہمیں عمل کرنے کا موقع ملے گا. روزانہ نیت کرنے کہ میں حضور کی ایک سنت پڑھوں گا اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دوں گا. صرف کھانے پینے کی سنتیں یاد نہیں رکھنی, دیگر سنتیں بھی ہیں. کسی کو معاف کر دینا, درگزر کرنا, اپنا حق ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دینا, دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کر دینا, یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کی ادائیں ہیں. اور ان سب پر عمل کر کے بندہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے.
وہ جب حجر اسود کو لگانے کا واقعہ آیا تھا تو کیسا حکمت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے معاملہ فرمایا کہ 4 گروہ کے جو بڑے تھے ان کو بلایا اور کپڑے کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور رکھنے کے بعد چاروں کو ایک ایک کونا دے دیا اور کہا کہ چاروں جاؤ مل کر لگاؤ. تو پھر حضور کی حکمتیں، حضور کا انداز طیبہ، یہ بھی ہمیں سیرت کے لیے جب ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کو جگہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں نکھار آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق معاف فرما دیا. فتح مکہ کے موقع پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے فتح مکہ فرمایا تو وہاں پر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ کے اوپر الزامات لگائے تھے، جنہوں نے آپ کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کے حمل ساقط ہو گیا تھا. اسی طرح وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام جب سجدے میں جایا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر آ کر اوجڑی رکھ دیا کرتے. پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی اور آ کر اسے وہاں پر سے ہٹاتے. وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے تھے، آقا علیہ السلام کو پر تالیاں بجاتے، بھکتیاں کستے، حضور کی راہ میں تکلیفیں آزمائشیں کھڑی کرتے، کانٹے بچھاتے تھے. وہ لوگ وہاں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو کہا کہ ہم نے آپ کو ایسا پایا ہے کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں. ہم نے تو ساری زندگی آپ کو شفقت کرنے والا اور درگزر کرنے والا پایا ہے. تو حضور نے فرمایا سنو، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. یہ حضور کا سیرت کا